دے جائے. اس نے صرف یہ حساب کتاب دے کر کے ٹیکا, اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی 4-5% اس کو رہ جائے, تو وہی میرے فائدے اور اس کو دیکھ کر اس منصوبے کو اس پروجیکٹ سے نکال دیا. اسی طرح حکمران میں نے کبھی دیکھے نہیں. اگر آپ کالام جاتے ہیں, میں کہاں سے شروع کروں؟ میں تو حیران ہوں کہ اسی طرح لوگ میں نے نہیں دیکھے. ان کا ایجنڈا صرف اور صرف عوام کو تکلیف دینا ہو. لوگوں کو اس پر سکون ملتا ہے. سیاست لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عوام کو کوئی سہولت مل جائے. کالام جاتے اس دن میں جا رہا تھا تو ہر جگہ لائنیں لگے ہوئے, 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے لوگ پورے پاکستان سے آ رہے اور اس کو بند کیا. ان کے بریجز, ان کو 3 دفعہ اس کا کنٹریکٹ کینسل کیا کہ یہ اس کی کمپنی کو ملے. وہی سارا سامان وغیرہ آپ دیکھ رہے کہ اس کو مالی نقصان پہنچائے. تو میری مالی نقصان کے لیے انہوں نے وہی اتنا ظلم کر دیا پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ. دوسری بات مجھے اس پر دکھ ہوتا ہے, میں یہاں بیٹھا خواجہ خیلہ میں, ان نالائقوں کی کہ بہت کوشش سے یہ پوری سوات کے اور ملاکن ڈویژن اور یہ سارے ہمارے صحابی بھائی بیٹھے, بہت مشکل سے میں نے یہاں نواز شریف کو لیا ہے. سوات میں 2016 کی بات ہے, اور ان سے وہی اناؤنس کر دیا کہ 2 ایکسپریس وے چک درہ سے کالام تک بن جائے اور بشام سے خواجہ خیلہ تک بن کے یہ پورا علاقہ سی پیک کا روٹ بن جائے. اس کی سروے فیزیبلٹی پیس ڈی پی میں شامل رہا اور پورا اس پر کام ہوا, ورک ہوا, ٹینڈر کے لیے ریڈی ہو گیا. جب ان کی حکومت آئی تو بجائے لوگوں کو دینے کی 3 سال پیس ڈی پی میں رہا, اور جب یہاں کے حکمران آئے تو ان کو یہ اس کا منصوبہ ہے, اس کو وہی ایکسپریس وے کو بھی ختم کیا. یہ لوگ گواہ کہ یہاں سے سروے ہوئی چمتلے سے اور تاروگی سے, کہ یہاں سے ٹنل نکال کے وہ بدک اٹکے تھے کہ کیا وہی بیلے بابا کے ساتھ کہ یہی تک ٹنل میں لوگ جائیں گے. وہی سے آپ جو آج جتنے ٹائم میں آئے تو جو ہم نے بنایا تھا کہ آپ 10 منٹ میں آپ کو آنا تھا خواجہ خیلہ, اور وہی سب کچھ ہو گیا. وہ سب کچھ ایک قلم سے کینسل کیا گیا. ایکسپریس ویز کی ضرورت ہی نہیں ہے. شانگلہ میں کیا ضرورت ہے, اور سوات میں. بہت دکھ کی بات ہے. ابھی ان کا ایک اشتہار دیکھے فتح پور تک, کہ فتح پور تک ہم بیوٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے 1 روپیہ مختص نہیں کیا ہے, نہ کوئی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پیس ڈی پی میں ہے, کہ اوپن وہی ٹینڈر دیا ہے کہ جو بھی یہ سلطان محمود خان کا پلاٹ ہے, اس سلطان محمود خان کے پلاٹ میں جو بھی اپنا 10 منزلہ بلڈنگ بناتے, ہوٹل بناتے, خود بنائے, خود پیسے خرچ کرے, اور پھر 50-60 سال اس کی جو آمدن ہے وہ لے لے. جو ٹول ٹیکس سے وہ خود لے لے, وہ ٹول ٹیکس جو کمپنی بناتا ہے وہ لے لے, اور وہی حکومت کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اس نالائق میں نہیں دے گے. ملم جبہ کا ہوٹل لیا ہے کہ 50-60 سال لیز پر, اتنی قیمتی زمین کی لیز پر دیا ہوا ہے, وہ بندہ کمائے گا اور خود کام کرے گا. اس طرح اس کا جو اشتہار دیا ہے اسی بیس پر دیا ہے. تو حکومتیں وہی ہوتے ہیں جس طرح نواز شریف نے موٹر ویز بنائے کہ اس کی جو آمدن ہوتا ہے ڈیلی, پشاور ٹول پلازا سے جتنا آمدن ہوتا ہے اس قوم کے لیے پاکستان کے خزانے میں جائے, ان کے پاس جائے, اور وہ پھر اس پر خرچ کرے. تو وہی تو اس کی ویژن اور سوچ فکر ہے نہیں. انتہائی قابل مذمت ہے. بجٹ جو ابھی دیا ہے اتنی ظالم بجٹ دیا, بجٹ کے اندر پیٹرول ڈیزل سب کچھ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے مہنگے کر دیے. تو یہ اس کا پارلیمنٹ سے اسے مچھلی بازار بنا دیا. ان کی جو مہارت ہے ان کے صرف گالیوں میں, کسی کو گالیاں دینا ہے, اپنے بنائے ہوئے بجٹ کی کاپیاں پھینک دیے اور اس پر فخر کر دیتے. جو خود بنائے وہ لوگوں پر اسمبلی میں پھینک دیے. میں خود 3 دفعہ پارلیمنٹ کے اندر رہا, کبھی اپوزیشن میں بھی رہا, حکومت میں بھی رہا. اسی طرح لوگ میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہے. اپوزیشن کا احتجاج کا حق ہوتا ہے, حکومت کا حق یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے نالائقی, خود اپنے بنائے ہوئے بجٹ کے خلاف وہی کاپیاں پاڑ دے اور پھینک دے. تو میں اس کی کس بات پر جاتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے ابھی شانگلے کی بات, اگر شانگلے کے لیے ایکسپریس وے کے علاوہ ایک بڑا منصوبہ ہم نے یونیورسٹی وہی دی تھی, اس کے لیے جو صوبائی حکومت نے زمین اس کو دینا تھا وہ اسی دور میں نہیں دے رہا. ابھی جو اس کی حکومت آئی تو کیا کہ اس کو ایک جو پہلے سے میں نے بلڈنگ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے بنائی تھی وہی یونیورسٹی پوری اس میں منتقل کر دی, اور اس منصوبے کو دفن کر دیا. اس کو اس پہلے سے بنائے ہوئے بلڈنگ میں شفٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے زمینیں خریدنی تھی, اس کے لیے بڑے کیمپسز بنائے تھے, بڑے ہاسٹل بنانے تھے. تو وہی اس کا ویژن
کسی کام کا ہے نہیں. اسی دن میں گیا پورن میں, وہی گرے اسٹیشن منظور کی, سارے ٹینڈرز ہوئے, سب کچھ ہوئے. ان کا کام کیا ہے کہ اس کو وہی لوگ ابھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے, کہتا ہے اس کا منصوبہ ہے, اس میں کام نہ کرے, اس کو فنڈنگ نہ کرے. تو منصوبے جو لاتے لوگ اس کو آگے لے کے جاتے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس پورے علاقے میں جہاں ہم بیٹھے, اس کے لیے میں نے گیس کی منظوری دی ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے, اس پورے علاقوں کو اپنے دور میں گیس کی منظوری دی. اور پھر وہی جو پائپ آئے اس کا افتتاح سارے لوگ گوائے. پہلے تو اس کو 102 کلومیٹر لائن ٹرانسمیشن 3.5 ارب سے مردان سے دے دیا سوات کو. اس کو لے کے آگے کیا, اس لیے لے کے آگے کہ پورے علاقے میں ڈویژن میں پھیل جائے. اور پھر جو پائپیں آلائے, پائپیں زنگلود ہوتے, پہلے روڈ کو نہیں دیتے تھے کھودائی کے لیے. اور ابھی 3 سال اس کی گورنمنٹ کے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت 1 سال آگے ہو جاتی تو آج تک آپ کے ہر ایک گھر میں گیس ہوتی. یہ پائپیں جو انہوں نے وہی الہ آباد تک, چار باغ تک زمین کے اندر دفن کی, یہ اس لیے میں نے نہیں کہتے کہ یہ ایک پائپ گیا ہے, یہ لوگوں کے لیے کہتے کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس سے گیس ملے گا, ان کے گھروں میں چولہے یہ لگائیں گے اور سب کچھ ہوگا, اور یہ لکڑی اور اس سے نجات ملے گا. مگر اس کا ایجنڈا عوام کو ریلیف دینے کا ہے ہی نہیں, صرف عوام کو مشکلات میں ڈالنے کا ہے. تو میں اس کی کس بات پر جاؤں. انتہائی لوگ پورے اس گالیوں کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, صرف گالیاں دیتے, وہی سٹیج پر جا کر اور جھوٹ بولتے. اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ بالکل حیران رہ جائیں گے. میں نے اتنے جھوٹے زندگی میں نہیں دیکھے. ابھی آپ دیکھ لیں 12-1 بجے دوپہر کی, تو پی ٹی آئی والے اور اس کے جو چمچے عمران خان کے آ جائیں گے, یہ تو رات کا 1 بجے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دن میں رات کا 1 بجے کدھر سے آ گیا. اس کے پیچھے لگے, دن کو رات بناتے ہیں, رات کو دن بناتے, جھوٹ سے عمل کچھ ہے ہی نہیں. ابھی اس روڈ سے ہم جاتے, میں سوال کرتا ہوں, یہ جو ابھی بھی مجھے جانا ہے اوپر سے ملم جبہ میں, ہمارے بچے وہی ہے, تو وہی جب یہ روڈ وہی جو جاتے ہیں ملم جبہ, یہ شانگلہ ٹاپ سے نیچے کی شورا تک, یہ روڈ میں نے اپنے پیسوں سے بنائی, جیب سے ان کے لیے کچا ٹریک بنایا. اور پھر جب میرا تھوڑا بہت اختیار, مجھے تو کوئی اختیار آیا ہی نہیں ہے, یہ تو ویسے میں کہتا ہوں اللہ کا معجزہ ہے. تو وہی میں نے پھر اپنے پیسوں سے وہی پی سی سی کرا دیا. ابھی اس میں 1-2 کلومیٹر رہتا ہے. پچھلے دور میں آ گیا کہ ہم نے لاسٹ ایئر ٹینڈر دیا ہے 4 ارب روپے کا. ٹینڈر بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. ابھی اگر ان سے سوال کرے کہ وہ 4 ارب روپے کدھر گئے جو آپ نے دیے, وہ 4 روپے تو اس میں ہمیں دکھائے لگائے کدھر اور کدھر گئے. تو ان کا تو سوچ صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے اور اپنے کمیشنوں کے پیچھے لگ جائے. عوام کا فلاح بہبود کا ایجنڈا نہ اس پراونشل جو بجٹ دیا ہے اس میں عوام کے لیے کچھ ہے, اور نہ فیڈرل بجٹ میں کچھ ہے. نہ ان کا وہی پاکستان کو ڈیلی مقروض بنانا, قرضے لینا سود پر, اور ہم سب پر چڑھانا, اور پہلے وہ اپنے ممبران پر تقسیم کرنا کہ آدھے آپ اس میں لے لے, کمیشن میں لے لے, اور بس آپ کے جیب بھر جائے تو یہ کافی ہے. کئی مجھے حیرت ہوئی, شوگر سکینڈل کس کا تھا؟ جہانگیر ترین کا. سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو. وہ ایف آئی اے کی ڈی جی کو بھی اڑا کے رکھ دیا, اس کے مرضی کے لوگ لے آئے. اور اسی دن میں دیکھ رہا تھا نوٹس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آیا. کتنے عجیب سی بات ہے کہ کس کا سکینڈل کس پر ثابت ہوا ہے, کس نے چینی یا تھی نہیں اس کو باہر بھیج دیا پہلے, اور پھر باہر سے ڈبل قیمت پر واپس لے کر آیا. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہی ذمہ داروں کو چھوڑ کر ڈیل کر کے کہ بجٹ صرف پاس کر کے کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا. آپ کا تو اور کام ہے نہیں, صبح بھی این آر او دیتے اور شام کو بھی اور دوپہر کو بھی, اور نوٹس اپنے سیاسی مخالفین کو بھیجتے. تو اس سے صرف یہ کب تک رہا ہے, اس سے کوئی دبتے نہیں. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آج, اگر یہ لوگ نہ ہمارے حوصلے پست ہونے اور نہ یہ عوام کو ابھی سمجھ آ گئی ہے کہ یار کس کے ساتھ دینا ہے. ابھی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر ہمیں مضبوط بنانا ہے, کامیاب بنانا ہے, تو ہمیں پی ایم ایل این کا ساتھ دینا ہے, نواز شریف کی قیادت میں اس کی پارٹی اور اس کی ٹیم کو لانا ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے, غریب کی حالت بہتر ہو جائے. کہتا ہے کہ بجٹ میں بہت ریلیف, تو اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ. وہی ایک جملہ شہباز شریف صاحب کے میں دہراؤں گا کہ جب غریب کے جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. صاحب بات یہ ہے, اگر کوئی چیز بہتری آئی ہو تو باہر جا کر مارکیٹ میں دیکھیں کہ کس چیز میں بہتری آئی, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہتری لائی. تو نوکریاں کدھر, وہی کوئی وکٹمائزیشن
لوگوں کے میں نے وہی دیکھ لیا، میں نے کہا کہ کون سا انقلاب لایا، وہی وہ ہے فضا گھٹ میں، تو وہی لوگوں کی انتقامی کارروائی کر کے جو ان کے پہلے سے رجسٹری اور سب کچھ ثبوت انتقال موجود ہے، ان کے بلڈنگز کو گرا دیا، اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہی آپریشن کیا، فلاں کیا۔ لوگ کرتے ہیں، کوئی ثبوت سے کسی سے بات کرو کہ آیا یہ پراپرٹی جو ہے آپ نے واقعی انکروچمنٹ کی ہے، آپ نے اگر 10 مرلے خریدا ہے، آپ کے ساتھ اسٹامپ ثبوت ہے، وہ دکھاؤ۔ اگر اس کے آگے آپ گئے تو بالکل انکروچمنٹ ختم کر لینے چاہیے، آپ کو کیوں جانا چاہیے۔ مگر اگر کسی کے ساتھ ثبوت اور سب کچھ ہے تو اس طرح چیزیں ان کے ہتھ کنڈے، تو یہ ابھی میں کہتا ہوں کہ سارے پاکستان کی، میں کہتا ہوں کہ سب کی یہ فرض ہے، ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک کی مفاد میں اگر ملک کو ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دن اللہ تعالیٰ نہ لائے کہ ابھی پاکستان کی میں حیران ہوں، ابھی بات کر رہا تھا دبئی سے، یہ سرنزیب بیٹا ہے، وہی لوگوں سے رات کو بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ انڈیا کو بھی اجازت مل گئی کہ آ سکتے ہیں، ان کو بھی آزادی مل گئی، اور پاکستان بین ہے، پاکستان والے وہی نہیں جا سکتے، ان کے ویزے ختم ہو رہے ہیں، سعودی میں ختم ہو رہے، نہیں جا سکتے، یو کے میں ختم ہو رہے، نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے اس نے اسی طرح تاثر دیا ہے خیرات مانگنے کے لیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا بدنام کر دیا ہے۔ تو اس سے نہیں ہوتا ہے کہ جب جو شیخ آ جائے، عمران خان گاڑی کی چابی لیتا ہے، اس کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، اس کا ڈرائیور بن جاتا ہے۔ ڈرائیور بننے سے نہیں، اپنے لوگوں کو عوام ریلیف اس کے ساتھ لڑ کر کہ ہم آپ کے اتنا کچھ کیا ہے، تو ابھی پاکستانیوں پر کیوں پابندی ہے، بیرونی ملک جانے پر کیوں پابندی ہے کہ صرف پاکستان بلیک لسٹ ہے؟ نہ دبئی میں مزدوری کے لیے جا سکتے ہیں، بلیک لسٹ ہے، نہ سعودی میں جا سکتے ہیں، بلیک لسٹ ہے، نہ یو کے میں جا سکتے ہیں، بلیک لسٹ ہے، تو صرف پاکستان بلیک لسٹ کیا ہے؟ یہ اس کی پالیسی ہے۔ اگر آپ فارن پالیسی دیکھتے ہیں، اندرونی ملک پالیسی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، تو یہ ابھی وقت ہے سب کی، ہم اگر یہ جدوجہد کرتے ہیں، ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، ذات ہم اس سے بہتر ٹائم ہر ایک بندہ اپنا اپنا گزار سکتے ہیں، مگر ہم یہ اپنا فرض سمجھتے کہ صرف اپنا جینا نہیں ہے، اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو ملک اور قوم کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ان نالائقوں کو مسترد کرنا چاہیے، اور اس پارٹی کو لانا چاہیے جس کی ماضی بھی واضح ہے، اور جو اس ملک کو ایک ٹریک پر چڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ابھی عام ایک بات بن گئی ہے، جہاں ہم جاتے ہیں لوگ اتنی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل آپ کا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور PMLN آ کے ایک ایجنڈے اور سوچ کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ آپ اپنا کریں۔ ہم نے ابھی PDM کی جلسہ، وہ جو احتجاجی تحریک کا دوسرا حصہ ہے، اس میں PDM کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دوبارہ احتجاجی تحریک شروع کر دیا جائے، اور اس میں 4 جولائی کو یا سوات میں جلسہ رکھا ہے، تو ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ہم نے کل سوات ڈسٹرکٹ کی میٹنگ کی ہے، بقایا اضلاع کی بھی کریں گے، پورے ملاکنڈ ڈویژن سے ہمارے لوگ اس میں آئیں گے، شامل ہوں گے، اور وہی PDM کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اگرچہ شدید گرمی ہے، اس شدید گرمی میں جلسہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے 4 جولائی کو، مگر ہمیں حکومت کی نالائقیوں پر جو لوگ تنگ ہے اور اپنی کارکردگی پر یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل ترین بھی یہ لوگ اپنے تعاون سے، اپنے جذبے سے آسان ترین بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی ایک سمندر ہوگی، اور اس میں بھرپور لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔